اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرض والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الطهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باول بلند صلوات صاحبان اسلام و ایمان و ایقان ارباب معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 17 کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ صاحبان علم اس آیت مبارکہ میں اس ذات مبارک نے
اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی تمام مخلوقات عوالم میں سے افضل ترین مخلوق کون سی ہے؟ جہاں تک تعلق ہے تمام تر علماء ملت اسلامیہ کا، کچھ کے نزدیک 12,000 عوالم ہے، کچھ کے نزدیک 18,000 عوالم ہے، کچھ کے نزدیک 80,000 عوالم تک کی تعداد کتب میں موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے علی للعوالم، یہ کتاب کا نام ہے، اور اس میں عوالم کی تشریح موجود ہے کہ جتنے جتنے عوالم ہیں ان سب پر محمد و آل محمد کو اللہ نے حق کی حکومت بخشا ہے۔ تو جتنے بھی عوالم ہیں آج تک مسلمان علماء تعین نہیں کر سکتے کہ عوالم کس قدر ہے۔ البتہ اتنا میں کہا کرتا ہوں کتب کے مطالعہ کے بعد کہ جب آج تک حضرت مسلمان یہ تعین نہیں کر سکا کہ عوالم کی تعداد کتنی ہے، تو جس کے صدقے میں عوالم بنے ہیں، لولاکا لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو میں کائنات کی کوئی شے خلق ہی نہ کرتا۔ پھر اس کے مقام میں عظمت و فضیلت کی تعین کا ایک حد مقرر کرنا، یہ حضرت مسلمان کو، صاحب اسلام کو کس نے حق کیا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کے سر پر تاج کرامت، تاج بزرگی، تاج فضیلت سجا دیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے حضرت انسان کو خشکی اور تری کے سینے پر حق کے حکومت عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم ہی نے حضرت انسان کو رزق طیب، رزق پاکیزہ اپنے خزانہ رزق سے عطا فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ہوا و ہوس کے دلدل میں دھنس کر ہماری بخشے ہوئے رزق حلال کو خود رزق حرام میں تبدیل کر دیں، لیکن ہم نے حضرت انسان کو رزق طیب، رزق پاک و پاکیزہ بخشا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی مخلوقات میں سے جسے جسے حق کے فضیلت بخشا ان میں سے اکثر کا اس حضرت انسان کو ہم نے فضیلت کا مقام عطا کیا۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ تمام عوالم میں سے اللہ کے نزدیک اگر کوئی افضل ترین مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے، اگر انسان ہے۔ اچھا درود پڑھیے گا صاحب، ذرا سمجھنے دیجیے۔ یا رسول اللہ، یا ہم نے حضرت انسان کو تمام تر مخلوقات عوالم پر حق کے فضیلت
بادشاہ ہے اگر انسان ہے، کیونکہ صورت میں انسان ہونا اور بات ہے اور سیرت میں انسان ہونا اور بات ہے۔ صورت میں انسان تو نمرود بھی تھا، صورت میں انسان تو فرعون بھی تھا، صورت میں انسان تو ابو لہب اور ابو جہل بھی تھے، صورت میں انسان تو یزید بھی تھا۔ تو صورت میں انسان ہونا اور بات ہے، سیرت میں انسان ہونا۔ اگر کوئی صورت میں انسان ہے اور سیرت میں انسان نہیں ہے تو قرآن پکار پکار کر اس کے متعلق فیصلہ سنا رہا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اگر کوئی صورت میں انسان ہے اور صورت میں سیرت میں انسان نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے ان کو انسان نہ سمجھنا، ان کے دل ہیں لیکن حق کو نہیں سمجھتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن حق کو نہیں دیکھتے، ان کے کان ہیں لیکن حق کی آواز کو نہیں سنتے۔ یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ اللہ کے نزدیک زمین کے سینے پر چلتے پھرتے چوپاؤں جانوروں کی مانند، بلکہ نہیں، اگلا اللہ کا فیصلہ وہ اور بھی آگے ہے۔ خدا فرماتا ہے یہ جانوروں کے مثل بھی نہیں ہے، جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ بل ہم اضل، یہ آیت ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقتاً انسان نہیں ہے تو اللہ فرما رہا ہے یہ جانوروں کی مانند ہے، بلکہ بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو جو انسان ہی ثابت نہیں ہو سکتا وہ خلیفۃ المسلمین کیسے ثابت ہو سکتا؟ یزید کے قصیدے پڑھ رہا ہے، پہلے وہ یزید کو انسان تو ثابت کرے جو خود ننگ انسانیت ہے، جو خود توہین انسانیت ہے، جو انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ حسین جیسا امام اس کی بیعت کیسے کر لے گا؟ واہ، تو پوری کائنات میں سے افضل ترین اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ تو پھر انسانوں میں سے افضل کون ہے؟ اللہ کا پھر فیصلہ ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہم نے تمہارے لیے دین کو چن لیا جس طرح ہم نے اپنے حبیب کو چن لیا ہے، جس طرح اسے مصطفیٰ بنا دیا ہے، اسی طرح ہم نے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ اور دیکھو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار جب بھی مرنا دین اسلام پہ مرنا، اسلام پہ رہتے ہوئے مرنا۔ اگر کسی اور دین پر مر گئے تو یہاں بھی بے دینی ہے اور وہاں بھی بے دینی ہے۔
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی محبوب ترین دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ علماء اسلام کی تعریف کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن نگاہ فقر و فقیری نے جب دین کو پرکھا تو پرکھنے کے بعد قلب فقیر نے جو آواز بلند کی کہ دین کیا ہے، وہ آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے اور گونجتی رہے گی۔ دین است و حسین، دین بنا است و حسین، حسین دین ہے۔ یہاں میں پھر رک رہا ہوں، کربلا کے واقعہ کو 1400 سال گزر گئے ہیں، ماضی بعید کا واقعہ ہے۔ خواجہ کو کہنا چاہیے تھا دین بود حسین، حسین دین تھا، لیکن وہ نعرہ لگا رہے ہیں دین است و حسین، حسین دین ہے۔ معلوم ہوا ہر مسلمان کو اپنا دل ٹٹولنا پڑے گا، اگر دل میں حسینیت ہے تو اسلام ہے۔ تو تمام انسانوں میں سے مسلمان افضل۔ ابھی میرے بھائی صاحب شعر پڑھ رہے تھے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پہلے مسلمان بننا پڑے گا، اپنے آپ کو جانچنا پڑے گا کہ مسلمان ہے۔ ایک مزدور کی مزدوری رکھ لو، اس مقام پر نماز نہیں ہوتی اور محمد کو اجر رسالت نہ دو۔ تو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ آیا صحیح معنوں میں مسلمان ہے، پھر دیکھنا پڑے گا کہ مسلمانوں میں سے افضل کون ہے۔ آئیے پھر قرآن کی طرف، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ میرے حبیب، یہ عربی لوگ تیرے ارد گرد قریب قریب پاس پاس بیٹھ کر نعرہ زن ہوتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ آپ ان کا نعرہ سن کر چپ کر جاتے ہیں، لیکن حبیب میں خاموش نہیں رہتا۔ اگر میں بھی ان کا یہ نعرہ سن کر چپ کر جاؤں تو پھر قیامت تک آنے والی مسلمانوں کی نسلیں یہی کہیں گی کہ مومن ایسے ہوتے ہیں۔ لہذا میں چپ نہیں کرتا، یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ قل، میری طرف سے ان سے کہہ دیجیے لن تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اب آپ سارے چپ کر گئے، پنڈی بھٹیا کا اجتماع تو لے کے چلتا ہے، آج تو آپ میں یہاں کوئی تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، نتیجے پہ آنا چاہتا ہوں کہ میرا حبیب یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، اور ان سے فرما دیجئے لن تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو ہم اسلام لائے۔ تو پتہ چل گیا نا کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، یعنی کلمۃ الاسلام اور ہے، کلمۃ الایمان اور ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تم کہو ہم اسلام لائے، کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں میں سے صاحبان ایمان افضل، کیونکہ مسلمانوں میں جہاں صاحبان ایمان ہے وہاں اور بھی ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ،
واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ میرے حبیب جب تیری بارگاہ میں منافق آتے ہیں تو پتہ چل گیا نا، جہاں مومن آتے تھے وہاں منافق بھی آتے تھے۔ تو جب تیری بارگاہ میں منافق آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں نشہد یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ معلوم ہوا منافق اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، رسول کو رسول مان رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ تو رسول ہے۔ لیکن آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ میرا حبیب اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں نا، یہ جھوٹے ہیں، یہ کاذب ہیں۔ صاحبان علم، اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی زحمت فکر دیتا ہوں، تفکر کی دعوت دیتا ہوں۔ منافقوں نے کیا کہا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو بھی مانا، رسول کو بھی مانا۔ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ پورے اس علاقے کا مرکز تشیع ہے یہ پنڈی پھٹیا اور یہ منتخب مجمع ہے۔ بعد میں دے گیا آپ چپ کر کے۔ منافق بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کس بات کی؟ ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ بھئی یا اللہ کس بات پہ جھوٹے ہیں؟ وہ بھی غریب یہی کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور تیری ذات بھی یہی فرما رہی ہے کہ ہاں تم جو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ تو پھر وہ غریب جھوٹے کیوں؟ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو فرما رہا ہے، پھر فرما رہا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں۔ جواب دیتا ہے گلفام تجھے علم نہیں ہے، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے اس عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں جو عقیدہ یہ دلوں میں نہیں رکھتے۔ آپ کو یہ پتہ ہے نا، جو نعرہ نہیں لگاتا میں اشارہ کر دیتا ہوں، مل کے نعرہ حیدر، درود پڑھیے گا صلوات۔ تو یہ منافق کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے جھوٹے ہیں کہ زبانوں سے اس عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں جو عقیدہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو آئیے ذرا حدیث سے بھی پوچھ لیں کہ منافق کون ہوتے ہیں۔ جب ہم نے حدیث سے پوچھنا شروع کیا تو کتاب کا نام ہے ترمذی شریف، اور راویہ کا نام ہے ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب بی بی سے پوچھا گیا بی بی آپ فرمائیے رسول نے منافق کی تعریف کیا کی ہے، تو آپ نے فرمایا سمیت رسول اللہ، میں نے خود اپنے کانوں سے رسول سے سنا ہے کہ علی کی طرف دیکھ کر کہا تھا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، علی تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا اور عداوت وہی رکھے گا جو منافق۔ جب ہم اسی منافق کو ذرا نحو البلاغہ میں دیکھتے ہیں تو نحو البلاغہ جلد نمبر 3 مکتوب نمبر 45 حضرت علی خود فرما رہے ہیں اپنی لسان اللہ زبان کے ساتھ کہ منافق کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں لو ضربت
حيثوم المؤمن بسيف الله على ان تبغضن ما ابغضن. اگر میں علی مومن کی ناک پر اپنی تلوار رگڑ کر مار کر اس مومن سے کہوں کہ تم مجھ سے بغض رکھ، وہ پھر بھی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا. کتنا ناز ہے علی کو اپنے ماننے والوں پر، اور جو علی کے نام کا نعرہ ہی نہ لگائے کیا علی اس میں بھی فخر کرے گا؟ مل کے نعرہ حیدری. اگر میں علی اپنی تلوار مومن کی ناک پر مار کر رگڑ کر اس سے کہوں کہ تم مجھ سے محبت رکھ، پھر بھی وہ مجھ سے، میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میں مومن منافق کی بات کر رہا ہوں. کوئی جو بھی شیعہ ہے یا سنی ہے اپنے دل کو ٹٹولے، علی بستا ہے دل میں یا نہیں بستا؟ تو اگر میں علی مومن کی ناک پر اپنی تلوار مار کر کہوں کہ تم مجھ سے محبت رکھ، پھر بھی وہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا، عداوت نہیں رکھے گا. وَلَا سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي. اگر میں کائنات کی دولت سمیٹ کر منافق کے سامنے رکھ دوں اور اسے کہوں کہ تم مجھ سے محبت رکھ، پھر بھی وہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا. معلوم ہوا مومن اور منافق کی پہچان امیری اور غریبی نہیں، بلکہ مومن اور منافق کی پہچان کسوٹی محبت علی ابن ابی طالب ہے. اگر دل میں ایمان ہے تو مومن ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. پتہ چل گیا تمام مسلمانوں میں سے مومن افضل. اب مومنین میں سے کون افضل؟ آئیے پھر قرآن کی طرف. ارشاد خدا بندی ہے النبی اولی بالمومنین من انفسہم. نبی مومنین کی جانوں کا حق کے ملکیت رکھتا ہے. یعنی جو حق کے ملکیت امتی کو اپنی جان پر حاصل نہیں ہے، وہ نبی کو حق کے ملکیت اپنے امتی کی جان پر حاصل ہے. رسول کا ایک امتی اللہ نہ کرے خود خوشی کے ارادے سے آ جائے کنویں کے قریب اور چھلانگ لگا دے مر جائے، تو شیعہ اور غیر شیعہ سب کے نزدیک اس کی یہ موت کیا ہے؟ حرام موت ہے نا. یہ تو اوکھی گالی چوکا کے بہ گئی چلو باقی اوکھی گالی ہو گئی، حرام موت ہے نا. اور اگر اسی شخص سے جو کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہے رسول فرما دے کہ تو چھلانگ لگا اور پھر یہ چھلانگ نہ لگائے اور اسی وقت مر جائے، تو پوچھو علماء سے اب اس کی موت کیا ہوگی؟ حرام موت. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت رسول سے خارج ہو کے مرا. تو اب تو سمجھ میں آ گیا نا کہ رسول مومنین کی جانوں پر حق کے ملکیت رکھتا ہے. تو چلو لگے ہاتھوں ایک فکرہ دیتا چلو، لے لے تو مہربانی، نہیں تو جب تشریح ہوگی ضرور لے لیں گے. تو یہاں پتہ چل گیا کہ رسول مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق کے ملکیت رکھتا ہے. تو اب مولا کے معنی میں کسی قسم کا اختلاف کیسا؟ رسول میدان غدیر میں فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو یہاں مولا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جو رسول کے لیے ہوگا کہ جس طرح رسول مومنین کی جانوں کا مالک ہے، اسی طرح علی مومنین کی جانوں کا بھی مالک تھا. آج بھی تو ثابت ہو گیا کہ تمام مسلمانوں میں سے مومن. تو اب مومنین میں سے افضل کون ہے؟ النبی اولی
بالمؤمنین، نبی افضل، تو کیا نبی سارے برابر ہیں؟ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو حق کے فضیلت عطا کر دیا۔ تو تمام تفسیریں اس پر گواہ ہیں کہ جتنے رسول ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں۔ تو اب رسول کتنے ہیں؟ 313 رسول ہیں، 1,24,000 انبیاء میں سے۔ تو آئے کہ 313 رسول برابر ہیں، ایک جیسے ہیں؟ نہیں، ان 313 رسولوں میں سے 5 رسول باقی 308 رسولوں میں سے افضل ہیں۔ وہ 5 رسول کون سے؟ حضرت نوح علیہ السلام 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4، اور ہمارے رسول سید المرسلین 5۔ یہ 5 رسول باقی 308 رسولوں سے افضل ہیں۔ اب پھر مولویوں سے پوچھو کہ یہ 5 باقی رسولوں سے افضل کیوں ہیں؟ تو شیعہ اور غیر شیعہ آپ جانتے ہیں میرے مزاج خطابت کو، میں صرف شیعوں کے لیے تقریر نہیں کیا کرتا، شیعہ اور غیر شیعہ دونوں کے نزدیک یہ 5 رسول اس لیے افضل ہیں کہ یہ صاحب شریعت ہیں۔ بھئی جو صاحب شریعت ہیں، جب ان کی برابری میں کوئی نہیں اتر سکتا تو جو میدان کربلا میں شریعت بچا کے جا رہا ہے، تو یہ 5 رسول تمام رسولوں سے افضل ہیں۔ آیا یہ 5 رسول برابر ہیں؟ یہ ایک جیسے؟ آئیے پھر قرآن کی طرف ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔ ایک ڈھیلی سلوات اور بھی پڑھ دیں، صلوات، کہ ان 5 رسولوں میں سے افضل ترین رسول کون سا ہے؟ تو جب ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو قرآن نے پکار کر کہا نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ مبارک ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے عبد پر، اور اس عبد کی شان کیا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ ایک عالم کا نبی نہیں، دیکھیے ذرا تھوڑا آگے بیٹھا کریں تاکہ بات آگے چل سکے۔ اب میں نے بات کو قصوں اور کہانیوں تک تو نہیں رکھنا نا، میری تو جتنی گفتگو ہوگی قرآن اور حدیث کے سائے میں ہوگی۔ تو لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، ہمارا نبی ایک قوم کا نبی نہیں، ایک علاقے کا نبی نہیں، بلکہ ہمارا نبی عالمین کا نبی ہے۔ تو جب عالمین کا نبی ہے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی عالمین میں شامل، جب شامل ہے تو پھر ہمارا نبی کیا ہوا؟ تمام انبیاء کا نبی تھا تو شب معراج جب نماز پڑھانے کا وقت آیا تو کوئی نبی آگے نہیں بڑھا نماز پڑھانے کے لیے، بلکہ جبرائیل نے ہمارے رسول کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپ آگے بڑھیں، ان کو نماز پڑھائیں۔ اللہ نے آپ کو امامت انبیاء کے لیے چن لیا ہے۔ تو واضح ہو گئے کہ ہمارا نبی، اچھا جی آپ نے اشارہ کر دیا، میں چاہتا تھا گھنٹے میں تمام کر دوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میرا حبیب وہ وقت یاد کر جب اللہ نے کل نبیوں سے وعدہ لیا،
کہ ہے گروہ انبیاء حیدر کہ اے گروہ انبیاء جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول. گھروں میں جا کے دیکھیے گا علامہ مودودی صاحب نے تفسیر القرآن میں یہی لکھا ہے کہ اس آنے والے رسول سے مراد ہمارا رسول ہے. اس کے بعد آئے گا ایک رسول. کیا تم اس رسول پر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ اب اگر آپ نے اشارہ کر ہی دیا ہے تو پھر بات زبان پہ آ گئی ہے, مجھے دینی پڑ گئی ہے. یہ آیت ہے, یہ روایت نہیں. یہ آیت ہے, یہ حدیث نہیں. کہ اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے وعدہ لے رہا ہے ہمارے نبی پر ایمان لانے کا اور ہمارے نبی کی مدد کرنے کا. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو اللہ پھر ہمارے نبی سے کے متعلق تمام انبیاء سے مدد کا وعدہ کیوں لیتا؟ اب رہا یہاں پر کچھ بچوں کا یہ سوال جو اکثر مجھ سے کیا کرتے ہیں کہ گلفام صاحب اللہ نے جو نبیوں سے ہمارے رسول کی مدد کا وعدہ دیا تھا تو پھر رسولوں نے وہ وعدہ پورا کیا؟ جب وعدہ کر چکے ہیں, اقرار کر چکے ہیں کہ ہم مدد کریں گے تو پھر وعدہ پورا کیا؟ ہاں کیا. پھر واسطہ کیا, پھر واسطہ کیا. مثلا یہ ہے دادا, یہ ہے بیٹا, یہ ہے پوتا. اس دادے کی وراثت کا وارث کون بنا؟ دادے کا بیٹا. اب بیٹا جو اس کی وراثت کا وارث بن رہا ہے تو جو قرضہ دادے کے ذمے ہے وہ کون اتارے گا؟ بیٹا. اب جب یہ بیٹا کرنے لگا آگے پوتا ہے, یہ اس کی ساری وراثت کا وارث بنا. اب اس کے ذمے جو قرضہ ہے یہ کون اتارے گا؟ پھر یہ بیٹا. یہ دستور ہے. تو انبیاء کے ذمے تھا رسول کی مدد کا وعدہ با اعتبار قرضہ. کہ اگر وہ رہ جاتے تو وعدہ پورا کرتے. اب انبیاء کو اللہ نے اٹھا لیا. نصرت محمدی کا وعدہ ہو گیا قرضہ. اب یہ قرضہ کون اتارے گا؟ جو انبیاء کی وراثتوں کا وارث بنے گا. تو اب انبیاء کی وراثتوں کا وارث کون بنا؟ میں دو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں پٹی بھٹیا کے بھرے مجمع میں, جو دونوں کتابیں میرے بڑے بھائیوں کی کتابیں ہیں. نمبر 1 کتاب کا نام ہے ارجح المطالب, یہ اردو میں ہے, حضرت علامہ عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی. اور دوسری کتاب کا نام ہے فردوس الاخبار. یہ میرے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے کتاب ہے کہ انبیاء کی وراثتوں کا وارث کون بنا. تو میں ان دونوں کتابوں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ رسول پاک نے اعلان فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى یعقوب فی حزنہ وإلى یوسف فی جمالہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی ذاتہ. کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو بابا چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو, بیٹھ جاؤ, پہلے سے ٹھیک کر دیا کرو. من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ, کہ اگر کوئی میرا امتی یہ چاہتا ہے کہ وہ آدم کو اس کے علم میں, نوح کو اس کے فہم میں, خلیل کو اس کی خلت میں, یعقوب کو اس کے حضر میں, یوسف کو اس کے جلال میں, موسیٰ کو اس کی حیبت میں, عیسیٰ کو اس کے ظہر میں دیکھے تو وہ کیا کرے؟ ماں باپ کا چہرہ دیکھے نہیں, قرآن کی سطریں دیکھے نہیں, بیت اللہ کی دیواریں دیکھے نہیں, غلاف کعبہ دیکھے نہیں, اسے چاہیے دیکھے الى وجہ علی ابن ابی.
آپ سب کی سلامتی ہو، پورے ملک پاکستان کی سلامتی ہو، اور پوری دنیا اسلام کی کرونا کے مرض سے۔ تو یہاں پر میں گزارش یہ کر رہا تھا، پھر ہر نبی کیا بنا؟ ہمارے نبی کا امتی۔ جب امتی بنا تو ہمارا نبی کیا بنا؟ ہر نبی کا نبی۔ معلوم ہوا پوری کائنات میں سے اگر افضل ترین کوئی مخلوق ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارا رسول ہے۔ کسی کو شک ہو بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اللہ کی تمام مخلوقات میں سے اگر کوئی افضل ترین مخلوق ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارا رسول ہے۔ انسانوں میں سے مسلمان، مسلمانوں میں سے صاحب ایمان، صاحبان ایمان میں سے انبیاء، انبیاء میں سے مرسلین، مرسلین میں سے 5 رسول، 5 رسولوں میں سے ہمارا۔ اب ایک جہاں اس بچے سے لے کر جو گھنٹہ ہو گیا ہے بالکل خاموش بیٹھا ہے، اس بچے سے لے کر آخر تک میں فکر دے رہا ہوں، میں توجہ چاہتا ہوں۔ یہ ہے شیعان محمد و آل محمد کا عقیدہ بالنبوہ۔ صاحب کی میری بات لینی پڑے گی، یعنی آج ہم پر یہ اعتراض کرنا کہ شیعہ علی کو نبی مانتے ہیں یا شیعہ علی کو نبی سے ملاتے ہیں، نہ، میں نے پہلی تقریر میں اپنا عقیدہ بالنبوہ واضح کیا کہ ہم شیعان مصطفیٰ کا، مرتضیٰ کا، شیعان اثنا عشریہ کا یہ عقیدہ بالنبوہ ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کی پوری مخلوق میں سے اگر کوئی افضل ترین مخلوق ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارا نبی ہے۔ ہمارا کوئی بچہ جو تھوڑا سا شعور رکھتا ہے وہ بھی علی کو نبی نہیں کہتا، اسے پتا ہے ساری زندگی علی نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے۔ علی اپنے کلمے میں کیا پڑھتے رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو علی تو خود نبی کو نبی بنوا کے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی ساتھ خفا ہوتے ہیں میری بات سن کر تو یہ ان کی اپنی فکری پرواز کا نتیجہ ہے، میں حقائق پہ پردہ نہیں ڈال سکتا۔ علی علی ہونے کے باوجود ساری زندگی یہ نعرہ لگاتے رہے، انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو جس کا غلام سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہاں پر الزام ہے۔ میں پہلے بھی جہاں جب پڑھتا رہا ہوں تو میں یہی واضح کرتا رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ بالنبوہ یہ ہے کہ ہمارا نبی اللہ کی تمام مخلوقات میں سے کل بھی افضل تھا اور آج بھی افضل ہے۔ ہاں البتہ علی کی بارگاہ میں ایک گزارش کیا کرتا ہوں اور اب بھی ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں کہ یا علی، آپ فرما رہے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، جبکہ رسول ساری زندگی فرماتے رہے خلقت انا و علی من نور واحد، کہ علی کا اور میرا نور ایک ہے۔ انا و علی من شجرۃ طیبہ، علی اور میں دونوں شجرہ طیبہ میں سے ہیں۔ یا علی لحم کا لامی، جسم کا جسمی، دم کا دمی، روح کا روحی، نفس کا نفسی۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یا علی انت منی بمنزلۃ راجم جسدی، علی کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے کہ سر کو جسم سے حاصل ہے۔ تو یا علی رسول تو کہتے ہیں کہ تو میرا خون ہے، میرا گوشت ہے، میری روح ہے، میری جان ہے، میرا علم ہے، میرا عمل ہے، میرا نور کا شریک ہے، شجرۃ طیبہ میں سے۔ آپ فرماتے ہیں میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں غلام، یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جب میں رسول کا گوشت ہو کر، پوست ہو کر، خون ہو کر، روح ہو کر، جان ہو کر، جب میں نہیں کہتا کہ محمد مجھ جیسا
دیکھا آپ نے پوری کائنات میں اگر کوئی افضل ترین ہے تو وہ صرف ہمارا رسول۔ اب اہلیان پیلی بھٹیاں خدا آپ کو سلامتی دے، جو اہل تشیع ہیں یا اہل تسنن سب ہمارے مہمان ہیں، ہم سب کو مجلس میں آنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو میں تمام بھائیوں اور بزرگوں کی خدمت میں آخری فکر ادا کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ پھر یہاں سے لے کے چلوں گا، گھروں میں جا کر جس علامہ کے علم پر آپ کو یقین ہو آپ اس سے رجوع کر لیجئے گا کہ شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں سے افضل ترین ہمارا رسول ہے، لیکن ہم یہاں رکتے نہیں، ہم یہاں رکتے نہیں بلکہ ہم ایک فکرہ اور دیتے ہیں کہ آؤ تلاش کرو کہ ہمارے نبی کے بعد۔ اب اگلا فکرہ تو آپ نے دینا تھا نا، آج ساری فرنٹ لائن چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ بابا جان پوری کائنات میں افضل ہے ہمارا رسول، یہ ہے ہمارا ایمان۔ اب ہم کہتے ہیں آؤ بتاؤ ہمارے رسول کے بعد پوری کائنات میں سے افضل کون ہے؟ جیو سلامت ہے، یعنی رسول کائنات کے بعد پوری کائنات میں سے افضل ترین کون ہے؟ جب اس افضل ترین کو تلاش کرو گے تو ہم پھر قرآن کی طرف رجوع کریں گے۔ لو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا اور تشریح بھی نہیں کروں گا، صرف آیت پڑھوں گا، کل انشاءاللہ لے کے چل سکوں گا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَصْحَابَنَا ادھر ترجمے نہیں تھا، لوڑ ہی کوئی نہیں نا، بھر بھی ادھر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ کس جیسا ہے؟ یہ کس جیسا ہے؟ یہ کیسا ہے؟ یہ کیسا ہے؟ جو مرضی میں آئے کہتے رہو، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ میدان مباہلہ میں اگر کوئی محمد کا نقش بن کر گیا ہے تو وہ کل بھی علی تھا اور آج بھی۔ جہاں تک تعلق ہے حقائق تاریخیات کا، وہ اس بات پر گواہ ہے کہ آج محرم کی 11 محرم کو جیسے بحر المسائل میرے محترم مکرم بھائی سید نجم الحسن صاحب بیان فرما رہے تھے، 11 محرم کو عمر بن سعد ملعون نے سب سے پہلا حکم صبح جاگنے کے بعد جو کیا وہ یہ تھا کہ جتنے لاشیں ہمارے لشکریوں کے ہیں وہ دفن کر دیں۔ پھر آج کر رہا 11 محرم کو سب سے پہلا حکم جو ابن سعد نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ جتنے لاشیں ہمارے یزیدیوں کے ہیں وہ سب کے سب دفن کر دیں، سوا ان لاشوں کے جن کا تعلق غریب حسین سے۔ میں اس پر آج بول نہیں رہا، مسائل نہیں پڑھ رہا، چونکہ انہوں نے یہ فکرے دیے تھے مسائل کے، اس لیے میں نے ابتدا میں دی۔ 11 محرم کے وقت ظہر کے بعد لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا،
شام ہونے سے پہلے ظہرین کے بعد 12 محرم کو اور مستند تاریخ کے مطابق 13 محرم کو یہ قافلہ کوفے کے باہر پہنچا۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کا سر پہلے آ چکا تھا، میں یہاں پنڈی بھٹیا میں کئی مرتبہ یہ مسائل پڑھ چکا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شام غریبہ غریب کربلا کا سر کربلا میں نہیں تھا۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ شاید پڑھ جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام کی شہادت کے بعد سر تن سے جدا ہونے کے بعد ابن سعد نے ہولی مرحوم کو یہ حکم دیا کہ یہ سر اسی وقت گھوڑے پر بیٹھو، اور گھوڑا سر پر دوڑاتے ہوئے ابن زیاد کی دربار میں دربار برخاست ہونے سے پہلے، یعنی شام پڑھنے سے پہلے یہ سر پہنچاؤ اور اسے فتح کی مبارکباد دو۔ تو یہ سر شام غریبہ کربلا میں نہیں تھا۔ ساری رات یہ سر ہولی مرحوم کے گھر اس کے تندور کا مہمان رہا۔ 11 محرم غریب زہرا کا سر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ 11 محرم ہی کو جب قافلہ چلنے لگا تو ہر شہید کا سر جو تن سے جدا ہوا ہے، سوائے امام حسین کی کہ آپ کا سر 10 محرم کو جدا ہوا ہے، باقی تمام شہداء کے سر کربلا کے میدان میں 11 محرم کو شہیدوں کے سر تن سے جدا ہوئے۔ اور کب جدا ہوئے؟ جب بیویاں اپنے اپنے عزیزوں کے لاشوں پر بیٹھ کر ماتم کر رہی تھی، یعنی بہن کے سامنے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا، حرم کے سامنے شوہر کا سر تن سے جدا ہوا، بیٹوں کے سامنے، ماں کے سامنے بیٹوں کا سر جدا ہوا۔ ہر ایک کا سر اپنی اپنی وارثہ خاتون کے روتے ہوئے اس کے سامنے سر سے جدا ہوا ہے۔ یہاں ایک فکرہ اور دیتا چلوں، شاید آگے مسائل میں نہ دے سکوں، اس لیے دینا چاہتا ہوں۔ یہ فکرہ اس کے راوی ہیں آپ کے اور میرے مولا بیمار قیدی مولا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 11 محرم کو ہر بیوی اپنے اپنے رشتہ دار کے لاشے پر، بہن بھائی کے لاشے پر، ماں بیٹے کے لاشے پر، زوجہ شوہر کے لاشے پر رو رہی تھی، لیکن 2 لاشیں ایسے پڑے تھے جن پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ جب میں نے توجہ سے دیکھا تو وہ دونوں لاشیں میرے بھائیوں اور محمد کے تھے۔ میں نے تڑپ کر کہا پھوپھی آؤ بیٹوں کے لاشوں پر آنسو برسا لو۔ کہا بیٹا امام بن کے بلاتا ہے تو انکار نہیں ہے، ورنہ میں نے تو حسین کا صدقہ نکال دیا تھا۔ تو عزاداروں رونے والوں تمام شہداء کے سر ہر بیوی کے سامنے جدا کیے گئے، اور تمام شہداء کے سر نیزوں پر بلند کیے گئے۔ پھر نیزوں کی تقسیم کی گئی، یعنی سر تقسیم ہوئے کہ فلاں قبیلے کا سردار کتنے سر لے کے جائے، فلاں قبیلے کا سردار کتنے سر لے کے جائے۔ 13 محرم کو یہ قافلہ کوفہ شہر کے باہر پہنچا۔ جب پہنچا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ حسین کا سر انتہائی طویل نیزے پر بلند کر کے سامنے لے جاؤ اور سروں کے ساتھ لے جاؤ۔ غریب زہرا کا سر نیزے کی نوک پر بلند ہوا۔ جہاں قافلہ آ کے رکا تھا سیدوں کا، وہاں یہ سر لایا گیا۔ جیسے سیدہ زینب کی نظر حسین کے سر پر پڑی تو بی بی نے 3 مرتبہ اپنی پیشانی اونٹ کے کوہان پہ ماری۔
اتنے زور سے ماری کہ بی بی کی پیشانی پھٹ گئی اور سیدہ کی پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ یہاں میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں، تشریح کے بغیر اب بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ ذرا آنکھیں بند کر کے مولا علی کی نگری میں سیدہ کی پیشانی زخمی ہوئی ہے، ہاتھ باندھ کر کہے مولا جب آپ کا سر زخمی ہوا تھا زینب پٹیاں باندھنے والی موجود تھی، لیکن آج کوفے کے باہر زینب کی پیشانی کوئی پٹیاں باندھنے والا نہیں ہے، بلکہ ہر طرف ڈھول بج رہے ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہے۔ 13 محرم کا دن گزرا، دربار میں نہیں لائے گئے، رات کو قید خانے میں رکھا گیا۔ 14 محرم کا سارا دن کوفے کی گلیوں میں، کوفے کے بازاروں میں، کوفے کے راستوں میں یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا دیا گیا اور یہ پھرایا گیا، اعلان کیا گیا۔ اعلان کے فکرے بڑے سخت ہیں، پڑھنے والے ممبر سے پڑھ دیتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ میری زبان کو طاقت نہیں کہ میں اعلان کے وہ کلمات ادا کروں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں اس اعلان کے بعد مسلمانوں کی جو عورتیں مکانوں کی چھتوں پر تھیں انہوں نے صدقے کی کھجوریں، صدقے کی روٹیاں جب قیدیوں کے بچوں پر پھینکنی شروع کی تو اب سیدہ زینب سے رہا نہ گیا، آواز دے کر کہا کوفہ کی عورتوں ہم روم اور ترک کے قیدی نہیں، ہم قدیدے نہیں، نحن بنات رسول اللہ، ہم تمہارے رسول کی اولاد۔ 14 کا دن گزرا، 15 کے دن عام اعلان کرایا گیا کہ جو دربار میں آ سکتا ہے اسے آنے کی اجازت۔ دربار کھچا کھچ بھر گیا۔ یہ ملعون ابن زیاد ذوالنگار تحت خود آگے بیٹھا، حکم دیا قیدی لائے جائیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، کھلے سر، بغیر چادر، پابند رسم، اللہ جانے سے جزادیاں دربار میں کیسے آئے۔ جیسے بیویاں پہنچی، سیدہ زینب نے اپنے آپ کو ایک طرف کیا، کچھ کنیزوں نے ہالے میں لیا، بیوی زمین پر روتی ہوئی بیٹھ گئی۔ سیدہ سجاد کے گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، چھوٹا سا باطل صاحب اور 2 بیٹے امام حسن۔ یہ ذہنوں میں رہے، منبر سے جب تاریخ پڑھی جاتی ہے تو کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں، مردوں میں سے صرف یہ 4 تھے، باقی سارے کربلا مارے گئے۔ نام میں پھر دیتا ہوں، ایک سید سجاد، کمر چھپی ہوئی، گلے میں خاردار توق، پاؤں میں بیڑی۔ دوسرے امام باقر صرف 4 سال، 2 شہزادے اور جو امام حسن کے 6 کربلا میں شہید ہو گئے تھے، 2 یہ شہزادے بچ گئے تھے تو قیدی بنا کے ساتھ لائے گئے۔ جب یہ قیدی دربار میں پہنچے، اس نے سر اٹھایا ملعون نے، بس 2 فکرے دو اور میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ سر اٹھا کر کہتے ہیں شمر، اب پھر کوئی فکرے ہیں، سب سے بڑے باغی کا سر کہاں ہے؟ یہ دیکھ کر کہتے ہیں حسین کا، یہ پکار کر کہتے ہیں ہاں حسین۔ اب اندازہ لگاؤ، بہنیں سن رہی ہیں، بیٹیاں سن رہی ہیں، پورے مجمع میں یہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑے باغی حسین کا سر کہاں ہے؟ حسین کا سر ایک تشت میں رکھ کر، سونے کے تشت میں کہا جاتا ہے رکھ کر، اوپر رومال تھا، رومال ڈال کر اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے بیعت کی چھڑی کے ساتھ رومال ہٹایا۔ اب کسی سے برداشت نہ ہو سکے، میں تاریخ کے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں۔ اس نے یوں اپنا نجس ہاتھ بڑھایا، بڑھا کر حسین کی پاکیزہ زلفوں میں ڈالا، زلفوں میں ہاتھ ڈال کر اس نے سر کو یوں سامنے رکھا۔ رونے والوں، عزاداروں، فکرے تاریخ کے یہ ہیں، پورا 1 گھنٹہ برابر حسین کے پیاسے لبوں پر یہ اپنی بیعت کی چھڑی برساتا رہا۔ اتنی چھڑی برسائی کہ غریب زہرا کے لب پھٹ گئے۔ لبوں کا پھٹنا تھا
ظلم یہی ختم ہو جاتا، لیکن یہاں ختم نہ ہوا، بلکہ یہ دیکھ دیکھ کر کہتا ہے شمر حسین کا سر ہے، قطع تو نے کیا ہے، کاٹا تو نے؟ کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں آپ دیکھ گردن کا جو گوشت ہے وہ گولائی میں نہیں ہے، یعنی تو نے جو حسین کا سر کاٹا ہے کیسے کاٹا ہے؟ کہیں سے گوشت بڑا ہوا ہے، کہیں سے گوشت کم ہے، تو نے اس کو اس طرح کاٹا ہے۔ یہ دیکھ کر کہتا ہے میں نے خنجر چلایا نہیں، میں نے خنجر جھٹکے دے دے کے مارا ہے، جیسے رگیں کٹتی گئی گوشت کٹتا گیا۔ یہ ظالم آواز دیکھ کر کہتا ہے کوئی دربار میں جو حسین کی گردن کے گوشت کو برابر کرے؟ اب اللہ جانے میں کیسے پڑھ سکوں گا، پتھر کا کلیجہ میرا بھی نہیں ہے، جب اس نے کہا ہے کوئی جو حسین کی گردن کے گوشت کو برابر کرے؟ ابن مبارک ملعون ہاتھ میں کینچی لے کے اٹھا۔ کیا اب بھی میں پڑھوں اور آپ سن کر روئیں گے؟ صرف آنکھوں کے سامنے تصور لاؤ، یہ کہتے ہیں مجھے دے امیر سر، اس کی گردن کا گوشت میں کینچی کے ساتھ قطع کرتا ہوں۔ رونے والوں بہنیں دیکھ رہی ہیں، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، حرم دیکھ رہے ہیں، ابن مبارک ملعون نے اپنی کینچی کے ساتھ حسین کی گردن کا بڑا ہوا گوشت کاٹنا شروع کیا۔ جب یہ ظالم کاٹ چکا، اب عمر بن سعد کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ حسین کا سر اب صحیح لگ رہا ہے، یہ کہہ کر سر کو سامنے رکھا، رکھ کر کہتا ہے حسین، حسین بہت جلدی بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا اتنا کہنا تھا یا اب بھی زینب سے رہا نہ گیا۔ وہیں سے بی بی نے آواز دے کر کہا ابن زیاد، میرے حسین کو اکبر کی موت نے پورا کر لیا۔ جب اکبر تین سے زمین پر گرا، میرے حسین کے بال چھوٹے۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، اس تمام ذکر و اذکار کا ثواب بھائی قمر کی گھرانے کے وہ بزرگوار جو وفات پا چکے ہیں ان کی ارواح کو، اور جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف فرما ہیں ان کے وہ بزرگ جو تشریف فرما دنیا میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کو قائم و قائم ہے، پروردگار اندرونی اور بیرونی خدشات سے ہمارے ملک کو امان دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بیماروں کو اس ذکر کے توسط سے شفا کاملہ عطا فرما۔ ہم شیعہ سنی بھائیوں کو مل کر گھرانے رسول کا پرسہ بارگاہ رسول میں پیش کرنے کی توفیقات پر قائم ہوتا ہے۔ بارث امن امام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مل کے نعرہ حیدر